الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، دوسرے عشرہ جو کہ استغفار کا عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، اللہ سے توبہ کر کے معافی لینے کا عشرہ ہے، اس کا اختتام ہے۔ ہمیں اپنے رب سے ہر لمحہ استغفار کرنا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، جن کو کسی توبہ استغفار کی ضرورت نہیں تھی، جن کی وجہ سے اللہ کے بعد جن کی شفاعت سے ہم نے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بخشے بھی جانا ہے اور جنت میں بھی جانا ہے، اور ہمارا مقدر انشاءاللہ حوض کوثر کا جام بھی ہوگا۔ ہم اپنے گناہوں پہ ندامت تو اختیار کریں۔ ذخیرہ اندوز، مہنگا سودا بیچنے والا، لوگوں کے مال پہ قبضہ کرنے والا، یتیموں کا مال کھانے والا، اگر اس کو حلال اور جائز سمجھ کے کھا رہا ہے تو پھر تو بڑے ہی دکھ، افسوس اور الارمنگ کی بات ہے۔ گناہ پہ ندامت اختیار کرنا، گناہ کرنا یہ ریڈ لائن پہ کھڑا ہے، اب اس کے پاس دو رستے ہیں، ادھر گرے یا ادھر گرے۔ اس نے ندامت اختیار کی، اس نے توبہ کی، اس نے استغفار کیا، تو اس کا مطلب ہے یہ واپس ہو گیا۔ اور ایک وہ ہے جو کہتا ہے جی کیا کریں، لوگ بھی تو کر رہے ہیں۔ آپ سے لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کا پڑوسی کس طرح مال کماتا تھا، آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ کس طرح مال کماتے تھے۔ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ایک تو استغفار پڑھ لے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اے اللہ، ہم اپنے گناہوں پر نادم ہیں، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تک تم اعتکاف میں ہو اس وقت تک اپنی عورتوں کے پاس نہ جاؤ۔ اور کہاں اعتکاف ہوگا؟ مسجد میں۔ آج جو موجودہ حالات ہیں کرونا کے، اس میں حکومت پاکستان اور تمام صوبائی حکومتیں یہ اپیل کر رہی ہیں کہ جو اجتماعی اعتکاف ہوتے ہیں ہزاروں لوگوں کے، وہ نہ کیے جائیں، کیونکہ کرونا کی یہ لہر بڑی خوفناک ہے اور اس نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہوا ہے۔ خالی پاکستان کی بات نہیں ہے۔ اعتکاف دراصل اس کوارنٹائن کا نام ہے کہ مسجد کے اندر آپ نے ایک جگہ مخصوص کر لی، جیسا آپ دیکھتے ہیں مسجدوں میں پردے لگا دیے جاتے ہیں، چادر لگا دی جاتی ہے، اور اس کا تصور یہ ہے کہ جس طرح انسان قبر میں تنہا ہوگا، وہ یہاں وہ تنہائی محسوس کر کے اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ اپنی لو اپنے رب کے ساتھ لگائے۔ یہاں دو باتیں یاد رکھنی ضروری ہیں۔ ایک کہ اعتکاف میں جب بیٹھنا ہے تو پھر دنیاوی اغراض سے بالاتر ہو کر بیٹھے۔ یہ نہیں اعتکاف میں بیٹھے ہیں سارا کاروبار بھی اعتکاف میں بیٹھ کے کرنا ہے، ساری ویڈیوز بھی اعتکاف میں بیٹھ کے دیکھنی ہے، ساری غیبتیں بھی اعتکاف میں، تو اس سے اچھا ہے کہ آپ اعتکاف نہ کریں، کیونکہ ایک گناہ غیبت کا، جھوٹ کا، اور ایک گناہ مسجد کی بے حرمتی کا۔ اعتکاف کے دوران آپ خوب اللہ سے مانگیے، تلاوت کیجئے، نوافل پڑھیے، استغفار کیجئے، درود شریف پڑھیے۔ ایسی عبادت جس کا مقصود اللہ کی رضا نہ ہو اور جس کا مقصود ریا ہو، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ اگر ہمارا ارادہ ریا کا بھی ہو تو اللہ اس کو اپنی رضا میں بدل دے، لیکن ایسی عبادت عند اللہ مقبول نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی
کہ اعتکاف ایک عبادت ہے، یہ نفلی عبادت ہے، فرض کفایہ ہے، ہر شخص پر نہیں ہے، اور اس سے مقصود انسان کے نفس کی اصلاح ہے۔ اگر وہی کام کرنے ہیں جو کاروبار پہ بیٹھ کے کرتے ہیں، جو گھر میں بیٹھ کے کرتے ہیں، تو اس سے اچھا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے، کاروبار میں بیٹھ کے قرآن کریم پڑھیں، ذکر اذکار کریں، استغفار کریں، مسجد میں پھر اعتکاف میں نہ بیٹھیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔